السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ قد خسر تحقیق نقصان اٹھایا، قد کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ خسرہ، خسرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کمی کرنا، نقصان اٹھانا، خسران مطلق۔ الذین، ان لوگوں نے، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، کس کو؟ بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو۔ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ حقیقت میں نقصان میں پڑ گئے۔ اور یہ کون سی ملاقات ہے؟ قیامت کے دن کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے، تو پھر یہ ملاقات کون سی ملاقات ہے اور کس ملاقات کی بات ہے؟ حساب کا وقت۔ تو حساب کے وقت میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے، لیکن ملاقات تو ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملاقات میں دیکھنا شرط نہیں، اہل جنت ہی کو اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، حتی، یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت کی گھڑی۔ الساعہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ گھڑی۔ یہ جو آپ گھڑیاں پہنتے ہیں وہ بھی عربی میں ساعت کہلاتی ہیں، اور یہاں مراد قیامت کی گھڑی ہے۔ اور قیامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ کون سی ہوتی؟ دنیاوی آفتیں۔ کبھی کو بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں عام زبان میں؟ تو قیامت ہی بیت گئی۔ کسی دنیاوی اعتبار سے بڑی مصیبت کے لیے، مشکل ترین گھڑی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ قیامت کا لفظ۔ کسی جوان شخص کی موت واقع ہو جائے، کوئی عورت بیوہ ہو جائے، تو عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اس پر تو قیامت آ پڑی۔ تو ایک ہوتی ہے قیامت صغریٰ۔ دنیا میں جتنے بھی ڈیزاسٹرز ہیں، زلزلے ہیں، طوفان ہیں، بارشیں ہیں، جس سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، میسز متاثر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی قیامتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک قیامت ہے قیامت اصلی اور قیامت کبریٰ جو آخرت میں واقع ہوگی۔ تو یہاں مراد کون سی قیامت ہے؟ آخرت کی۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس کی موت آ گئی فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ یعنی ہر شخص کی قیامت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ موت سے، آ گئی قیامت اس کی۔ تو حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، جب آتی ہے اس کے پاس قیامت، یعنی یا تو موت یا دنیا کی کوئی ایسی مصیبت جو موت سے دوچار کر دے، دنیاوی عذاب، زلزلے وغیرہ، یا پھر وہ بڑا دن بغتتاً، اچانک۔ اور وہ بڑا دن بھی تو اچانک آئے گا نا، کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ کوئی یاد ہے حدیث کسی کو؟ روز قیامت کیا ہوگا، کیسے آئے گی قیامت؟ اچانک۔ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے۔ ایک کپڑا بیچنے والا ابھی کپڑا پھیلائے گا ہی کہ قیامت آ جائے گی۔ جانور کو پانی پلانے والا ابھی اس کے سامنے پانی لائے گا ہی کہ قیامت آ جائے گی، یعنی اس کو کھول کے لائے گا پانی پہ تو۔ اور ایک شخص ابھی لقمہ اٹھائے گا، منہ میں نہیں جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یعنی بالکل اچانک ہوگی، بالکل اچانک، آن کی آن میں، لمحے کے لمحے میں اچانک آ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اب ایسی موتیں بھی کتنی ہوتی ہیں کہ ایک شخص باتیں کر رہا ہے کھیل کے میدان میں، کھیل رہا ہے، اور اچانک گر پڑتا ہے، بولنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ قیامت۔ یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک، قالو، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ یا حسرتنا، ہائے حسرت ہماری۔ اس وقت وہ حسرت کریں گے۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ کسی کھوئی ہوئی چیز پر، ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پر غم اور ندامت حسرت کہلاتی۔ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کوئی موقع چلا گیا، کوئی چانس مس ہو گیا، مثلا کوئی ٹرین چھوٹ گئی، کوئی فائدہ مند چیز آپ کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی۔ مثلاً آپ نے وہ بہت قیمتی کراکری پکڑی تھی، اچانک آپ کے ہاتھ سے چھوٹی
اور ٹوٹ گئی تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت کھڑے ہو کے؟ یہ ٹوٹ گئی، یہ کیا ہوا؟ یہ جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے نا کسی پیاری چیز کے یکا یک ہاتھ سے نکل جانے پر، افسوس اور غم ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات اور ندامت، اس کو حسرت کہتے ہیں۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا چانس ہے ہم سب کے پاس، اس میں ہمیں سب کو کچھ کر لینا چاہیے۔ جب ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے نا اپنے وقت سے، تو جس وقت یہ وقت ختم ہو جائے گا، ملک الموت آ جائے گا، تو اس وقت پھر انسان کے لیے سوائے حسرت کے کچھ باقی نہ رہے گا، صرف وہ پچھتائے گا، پچھتاوا جس کو کہتے ہیں، صرف پچھتاوے۔ اس وقت انسان ایک ایک لمحے کے بارے میں سوچے گا، اور خاص طور پہ اپنی جوانی کے بارے میں، میں نے کتنا ضائع کیا اس کو، سو کے گزار دیا، گپ شپ میں گزار دیا، ادھر ادھر سیر و تفریح کر کے گھوم پھر کے گزار دیا، کوئی کنسٹرکٹیو کام نہ کیا، کوئی تعمیری کام نہ کیا، کوئی سالڈ کام نہ کیا، اور اپنی آخرت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس وقت وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے حسرت ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اس معاملے میں۔ فرطنا فی ریطے، فرطا کا معنی ہوتا ہے آگے جانا، افراط کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، تفریط ہوتا ہے خود پیچھے رہنا اور دوسرے کو آگے کر دینا، کمی کرنا، کوتاہی کرنا، ضائع کرنا۔ فی ہا کیا ہے؟ زندگی کی مہلت۔ زندگی کی اس مہلت میں، اس وقت میں جو کوتاہی ہم نے کی، کیا کوتاہی ہوتی انسان کی؟ کہ جو وقت ملا ہوا ہے اس کو ضائع کر دے، اور اس میں صرف تمنائیں باندھتا رہے، خیالات سوچتا رہے، ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے آپ کو گنوا دے، جو وہ کر سکتا تھا وہ نہ کرے۔ فرطنا فیہا کا مطلب کیا؟ جو اس کے پاس چانس تھا، جو موقع تھا، جو اس کی ہمت تھی، استطاعت تھی، اس کو گنوا دے، تو اس وقت انسان اس پہ ہاتھ ملے گا۔ لیکن اب کوئی تلافی کی صورت ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا چانس ہے ہی نہیں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ۔ اوزار وزر کی جمع، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، لیکن عموماً گناہوں کے بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مراد ہے گناہوں کا بدلہ، جزا۔ وہ جو گناہ دنیا میں کرتے رہے، اس کا جو نتیجہ ہوگا، جو سزا ہوگی، وہ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے، اور حقیقت میں لادے ہوئے ہوں گے۔ کوئی حدیث یاد ہے آپ کو گناہوں کے لادنے کے بارے میں کچھ؟ کہ جو شخص مال غنیمت میں سے ایک بکری بھی چرائے گا تو وہ بکری اس کے کندھوں پہ لدی ہوئی ہوگی، چڑھی ہوئی ہوگی، اور وہ ممیا رہی ہوگی، بول رہی ہوگی، اور وہ بتائے گی کہ میں چوری کا مال ہوں۔ کپڑا پھڑپھڑا رہا ہوگا اور وہ بتا رہا ہوگا کہ میں چوری کا مال ہوں۔ قیامت کے دن جو کچھ منظر دیکھنے میں آئیں گے، تو ہر انسان اپنے گناہوں کی گٹھڑی اپنے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہوگا، اس کے کرتوت مختلف شکلوں میں سامنے آئیں گے سب کے، جو جیسا ہوگا نا ویسا ہی اس کا حال دکھائی دے رہا ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کا گولڈ جو ہے یا مال جو ہے میٹلک پلیٹوں کی شکل میں جہنم میں تپا کے ان کے چہروں، پیٹھوں اور پشتوں پر لگایا جائے گا، اور ان کے پہلوؤں پہ لگایا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ہاذا، یہ جو پلیٹیں ہیں، ہاذا، یہ وہی ہے، ما کنزتم لانفسکم، جو تم نے اپنے لیے جمع کر کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، اور اس معاملے میں کوئی مدد نہ کرے گا۔ اصل میں بوجھ چھوٹا ہو یا بڑا، تھوڑا ہو یا زیادہ، مثلا اگر آپ کا اپنا ہی ویٹ بڑھ جائے تو وہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے۔ ہر موٹا انسان کیا چاہتا ہے؟ وہ پتلا ہو جائے۔ اسی طرح کوئی بوجھ آپ نے اگر اٹھایا وہ ہو ایکسٹرا، ان بلٹ نہیں باہر کا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ مثلا ایک عورت اگر پیٹ میں بچے کو اٹھائے ہوئے تو وہ کیا چاہتی ہے؟ کس دن میں فارغ ہوں، اس بوجھ کو اتار پھینکوں۔ اسی طرح کوئی چیز آپ نے اٹھائی ہوئی ہو تو مجبوراً نہیں اٹھاتے نا، ایسے اٹھا کے تھوڑی کھڑے رہتے ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں نہیں کہ کوئی بوجھ اٹھا کے کھڑا۔ اچھا پھر کیا؟ تو دنیا میں تو آپ کو مددگار مل جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بھاری چیز آپ پر پڑے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ساتھ لگا لیتے ہیں، کوئی مددگار ہو جاتا ہے، کوئی اٹھا لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے۔ مثلاً اگر ایک ماں بچے کو اٹھا کے تھک گئی ہے تو وہ کسی اور کو کہے کہ میں بہت تھک گئی ہوں، اٹھا کے میرے ہاتھ تھک گئے، کندھے تھک گئے، تھوڑا سا تم اٹھا لو،
یا اس کو کوئی نہیں اٹھانے میں تو لٹا دے گی، اچھا رو لو تھوڑا سا، میں اب تک گئی نہیں اٹھا سکتی. بوجھ اٹھانا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا. ہر بوجھ اٹھانے والا کیا چاہتا ہے؟ بس اٹھا کے نیچے رکھے. اور اگر یہ بوجھ وہ بھی خراب، یعنی ایک تو یہ ہے پسندیدہ بھی ہو تو وہ بھی انسان زیادہ دیر نہیں اٹھاتا. مثلا گولڈ سب کو بہت پسند ہوتا ہے، جیولری بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن آپ جیولری پہن کے بھاری بھرکم کتنی دیر خوش رہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں تو عورتیں جتنا بھاری زیور اتنا ان کو زیادہ پسند ہوتا تھا، بڑے بڑے بندے اور بڑے بڑے ہار. اب بھی آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہوں گے، شادیوں پہ پہن کے جاتے ہوں گے. جب آپ پہن کے جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے؟ گھر آ کے سب سے پہلا کام وہ کہہ راستے میں ہی اتار دیتے ہیں. چبھنے لگ جاتا ہے اور ایک ایکسٹرا چیز لگتی ہے نا جسم کے اوپر، حالانکہ وہ اتنی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے. جو بھی جیولری وغیرہ، یعنی ایک عورت کی زندگی میں اس کی سب سے فیوریٹ چیز اس کی جیولری ہو سکتی ہے. مثلا یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ نہ ہو، لیکن عموماً کی بات کرتی. تو اس کو بھی بندہ زیادہ دیر نہیں اٹھا سکتا. اور کہاں یہ کہ کوئی مکروہ چیز لدی ہوئی ہو، گناہ لدے ہوئے ہو، گندگی لدی ہوئی ہو انسان کے اوپر. ایک میل کا بھی بوجھ ہوتا ہے نا، اپنا نہائے نہ ہو. جن کو روز نہانے کی عادت ہو ان کو چین نہیں آتا جب تک نہ نہائے. حالانکہ میل کا کیا بوجھ ہوتا ہے؟ اگر اترے تو آپ تولیں کیا نکلیں گے؟ کچھ نہیں. لیکن ایک بوجھ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح انسان کے گناہوں کا جو بوجھ، اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو گلٹ ہوتی ہے نا انسان کو دبائے رکھتی ہے، کوئی بھی غلط کام کرے وہ بوجھ بن جاتی ہے نا. ڈپریشن کس سے ہوتا ہے؟ اسی سے ہوتا ہے. معافی کیوں مانگنے کو کہا گیا؟ تاکہ وہ بوجھ ہٹ جائے، انسان فارغ ہو جائے اس بوجھ سے. تو دنیا میں بھی کوئی غلطی ہو تو ساتھ ساتھ اس کو دھوتے رہنا چاہیے، کبھی صدقے سے، کبھی استغفار سے، کبھی نماز سے، کبھی کسی چیز سے، تاکہ انسان ہلکا رہے. اگر یہ بوجھ نہ اتارا دنیا میں تو قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا. سارے مجرم اپنے اپنے بوجھ کے ساتھ 50,000 سال کھڑے رہیں گے وہاں اور مصیبت کا شکار ہوں گے. زکوٰۃ کی ادا نہ کرنے والے کی سزا کیا بتائے گی؟ حدیث میں واضح طور پہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ سزا جو میدان حشر میں اس کو ملے گی کہ وہ پلیٹیں تپا تپا کے لگائے، یا وہ جو سانپ لپٹے گا اس کو. ایک لمحے کے لیے سانپ آ رہا ہو نا پاس تو انسان خوف کھا جاتا ہے. جو سانپ لپٹے گا اس کو، یہ 50,000 سال ہوتا رہے گا. اما سبیلہ الی الجنت و اما سبیلہ الی النار، خواہ پھر اس کا رستہ جنت کا ہو یا جہنم کا. وہ بعد میں اس کے جو ٹوٹل اعمال کے نتیجے میں اس کو جو ملے گا راستہ وہ اس کو اختیار کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں ہی چلا جائے الٹیمیٹلی، لیکن اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے توبہ جو ہے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. دنیا میں ہی صفائی کر لیں. کسی کا کوئی حق مارا ہے تب، کسی کا دل دکھا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ساتھ ساتھ اس کی صفائی کرتے رہیں. ہم اس قابل نہیں ہے کہ یہ بوجھ اٹھا کے مرے اور پھر وہ قیامت کے دن اٹھائے پھریں. دیکھیے حشر میں بھی تو رسوائی ہے نا. اگر کسی کو اس کے دل کی جو باتیں ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہو کسی کاغذ پہ لکھی ہوئی کہ یہ دھوکے باز تھا، غدار تھا، منافق تھا، چہرے پہ لکھا ہوا ہو، اس کا رنگ بدلا ہوا چونٹیوں کی شکل میں، کس قدر رسوائی اور شرمندگی کی بات ہوگی. آج ہمیں یہ برائیاں نہیں نظر آتی، گندگی نظر آتی نہیں، اسی لیے ہم اس کو خوشی سے کر لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی ہی پیٹھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرة وزر اخرى، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ اولاد، کوئی نہیں کام آئے گا. الا سنو، کلمہ تنبیہ ہے یا تحدید ہے، سنو. ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. ساء کا لفظ جو ہے نا بئس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنا برا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں نا کہ بعض لوگ اپنے بوجھوں کے علاوہ دوسروں کے بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ کچھ پتا؟ جس نے خود غلط کام کیا اور پھر بری مثال، بری اگزامپل سیٹ کی اور اس کو دیکھ کے اور بھی کرنے لگ گئے، دوسرے بھی اس کے پیچھے چل پڑے. ان کے بوجھ ملٹی فولڈ ہوں گے، کئی گنا زیادہ ہوں گے. جتنے پیچھے کرتے گئے قیامت تک وہ سب کا حصہ اس پہ بھی جا کے پڑے گا. جیسے قابیل پہ دنیا میں ہر ہونے والے قتل کا اثر پڑے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت. وما اور نہیں ہے، اور یہاں ما حسر کے معنوں میں آ رہی ہے، نہیں کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، بالکل نہیں ہے، مگر
لعب اور لہو. کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. اور دنیا پھر کس سے ہے؟ دنوب سے. اور دنوب یا تو زمانے کے اعتبار سے قریب ترین چیز، یا پھر مرتبے اور قدر و منزلت کے اعتبار سے. اور اگر نسبت میں دیکھا جائے تو جنت جو ہے دنیا کے مقابلے میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو دنیا کی تو کوئی حقیقت ہے نہیں. کیا ہے یہ؟ الا لعب و لہو، یہ تو کھیل اور تماشا. کھیل کس سے کھیلتے ہیں آپ؟ کھیل جسم سے کھیلا جاتا ہے نا، یعنی کھیلنے کے لیے جسم چاہیے، انسان کے جوارح کھیل میں کام آتے ہیں. اور لہو دل کی حالت ہوتی. تو لعب و لہو، دنیا کیا ہے؟ یا تو انسان دنیا حاصل کرنے میں اور دنیا کے مختلف کاموں میں اپنے بدن کو کھپاتا ہے. دنیا کے حصول کے لیے ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ کہیں بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں. اللہ کی نظر میں یہ سب کچھ ایک کھیل سے زیادہ کچھ نہیں، کوئی ویلیو نہیں اس کی، الا یہ کہ پرپسفل ہو، کسی مقصد سے ہو. اور لہو کیا ہے؟ دل کا حال. پھر وہ اس کے لیے سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، اور دل مشغول ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا نا، لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل مشغول ہیں. دل کس چیز میں مشغول ہے؟ لہو وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے دل دھیان کو مشغول کر دے اور آپ کو کسی اور چیز کی پرواہ نہ رہے. تو دنیا کی زندگی نے کیا کر رکھا ہے؟ لوگوں کو اپنے اندر اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ ٹائم. کس چیز کا؟ سوچنے کا. کیا؟ آخرت. یہ ہے دنیا جس نے ان کو دو حالتوں میں سے ایک حالت میں یا دونوں میں ہی ڈال رکھا ہے. لعب اور لہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صرف دنیا دنیا دنیا، اور دھیان بھی اور خیال بھی اور سوچیں بھی اور ساری انرجیز صرف ایک ہی چیز کے پیچھے لگ رہی ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. بالکل اسی طرح جیسے اب آپ کھلاڑی کے بارے میں سوچیے. ایک کھلاڑی کے لیے کھیل کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ بتائیے. کبھی کھیل نہیں دیکھا یا کبھی کھیلے نہیں. زندگی موت کا مسئلہ. کھلاڑی کو اگر آپ دیکھیں تو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے وہ کھیل کو، جیتنے یا ہارنے کو. اور اگر وہ جیت جائے تو کیا سمجھتا ہے، اور اگر وہ ہار جائے تو کیا سمجھتا ہے؟ سب ختم ہے. اب ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کھیل ہوتا کیا ہے. کھیل کے میدان کو ذرا تصور میں لائیے. ایک کھلاڑی کرتا کیا، ذرا ڈسکرائب کریے. ایک گیند کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا نا. اگر تھوڑا سا عقل سے انسان دیکھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص اٹھ کے آ جائے 2000 سال پہلے کا اور وہ کرکٹ کو دیکھے یا ہاکی کو دیکھے یا کسی اور گیم کو دیکھے تو وہ دیکھ کے کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اسے بتایا جائے کہ یہ گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیا گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اور وہ جو تماشائی ہیں وہ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ وہ اپنا مال وقت خرچ کر کے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذرا ریئلسٹکلی آپ دیکھیں نا. یہی حال ہمارا دنیا کا ہے. ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ایک گیند سے زیادہ کچھ نہیں. بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. جس کے کوٹ میں آ گئی، جس کا گول بن گیا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی انسان ہے نہیں، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے اس کے لیے. اور اگر وہ نہیں اس کے لیے ہوا تو اس سے بڑی ناکامی کوئی. میں جب پڑھ رہی تھی، پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو اسکاٹ لینڈ میں فٹ بال کا میچ ہوتا تھا اور جمعے کو اکثر ہوتا تھا. تو جس دن فٹ بال کا میچ ہوتا تھا اس دن سڑکوں پہ ایک عجیب قسم کی بھاگ دوڑ اور ایک ہلچل ہوتی تھی. اور پھر سب لوگ ڈرے سہمے میں ہوتے تھے کیونکہ جو فینز ہوتے تھے مختلف ٹیموں کے، وہ آپس میں ایسی ایسی لڑائیاں کرتے تھے اور ایسی ایسی مار کٹائیاں کہ بعض اوقات زخمی ہو جاتے اور بعض اوقات جیلوں تک پہنچ جاتے اور ہسپتالوں میں پہنچ جاتے. کیا ہے؟ وہ ان کھلاڑیوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں. جو ٹیم جیت جاتی وہ ہارنے والوں کو، یا ہارنے والے جیتنے والوں کو، نہیں، کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا. اور باقاعدہ پولیس اور وہ سب روکنے تھامنے کے لیے کہ یہ لڑے نہیں اب آپس میں. لیکن اگر انسان سوچے تو لڑ کس بات پہ رہے ہیں، سر کس لیے پھٹ رہے ہیں؟ اگر کھیل کے پورے سیناریو کو آپ دیکھیں کہ کھیل کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح لوگ کھیل کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں. پہلے ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ موویز کے بہت شوقین ہوتے تھے اور جو مووی سٹارز ہوتے تھے ان کے بہت فینز ہوتے تھے. لیکن اگر اب ریشو آپ دیکھیں تو کھلاڑیوں کے فینز کی تعداد اور محبت کا جو درجہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت دوسروں کے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہماری سوچ یا عقل ہے کتنی، کر کیا رہے.
لیکن جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر ایک تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں حقیقی معنوں میں، اور جن کا ریشو بہت ہی کم ہوتا ہے، ان کو ایسے کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ اگر کوئی کھیل کھیلتے بھی تو محض ایک مقصد کے لیے، اور کوئی بھی گیم کرتے ہیں تو وہ فٹنس کے لیے یا ایکسرسائز کے لیے، یا ایک ہیلدی کھیل ہوتا ہے ان کا، لیکن ادروائز ان کو کھیل سے دلچسپی نہیں ہوتی. یہاں آپ دیکھیے، کھیل کی مثال کو سامنے رکھ کے اب ہم اپنی اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم جو کچھ کرتے رہتے ہیں، کس کس چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کس کس چیز کو ہم نے اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ ہم نے اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اس کے پیچھے روتے ہیں، دھوتے ہیں، اور اس کے پیچھے جان ہلکان کیے ہوئے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا بچے جب کسی چیز کے لیے ضد کرتے ہیں، کوئی چھوٹی سی چیز، کارڈز خریدنے، اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ سانس پھولا ہوا ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں کہ یہ اس کے فائدے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا. کوئی چھوٹی سی چیز کا مطالبہ بچے کر دیتے ہیں تو کس قدر جان ہلکان کرتے ہیں آپ کی بھی اور اپنی بھی. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ چیز ہے کہ بعض اوقات لے کے آتے ہیں اور لا کے پھر ایسا پھینکتے ہیں کہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ کبھی خریدی بھی تھی اور کتنا رو دھو کے خریدی تھی، کتنے مطالبوں سے. تو ہم لوگ بھی بعض اوقات اتنی محنت سے مال کماتے ہیں اور بازار جا کے فالتو فضول چیزیں خرید کے گھر بھر لیتے ہیں، پھر سارا دن ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، بھاگتے رہتے ہیں چیزوں کے پیچھے، اور پھر ان میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ گراج سیل میں آؤٹ کر دیتے ہیں. کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا سمیٹ رہے ہیں؟ کیا اکٹھا کر رہے ہیں؟ کن چیزوں کا غم ہے؟ کیا واقعی یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم اپنی ساری انرجیز لگا دیں؟ اور اس سے بڑا گھر جو منتظر ہے وہاں، جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کچھ کام کر کے آؤ، اس کے لیے وقت ہی نہ ملے ہمیں. اس لیے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت کا گھر، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، وہ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. دنیا کے مقابلے میں آخرت کا گھر بہتر ہے، لیکن آخرت کا گھر بھی کس کو ملے گا اور کون سا گھر بہتر ہے؟ جو تقوی والوں کا گھر ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کا حکم ماننا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا. اب آپ دیکھیے کہ دو مرحلے انسان کی زندگی کے یہاں ڈسکس ہوئے ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا، اور دونوں کا باہم کمپیریزن کیا گیا ہے. پھر فرمایا افلا تعقلون، سوال ہے آپ سب سے، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ آفا ہے نا، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لوگے، نہیں سمجھو گے، حقیقت کو نہیں پہچانو گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت. اس مثال سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں مومن کی زندگی ایک ڈسپلنڈ زندگی ہے، اس کی لمٹس ہیں، حدود ہیں. جیسے قید خانے میں ایک شخص کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، کچھ کام کاج بھی کرتا ہے، کئی لوگ پڑھتے لکھتے بھی ہیں، لیکن وہ حدود میں ہی ہے، باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتے. بالکل اسی طرح مومن بھی اس دنیا میں سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی ایک لمٹ کے اندر ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا وہ. اور یہ قید اس نے اپنے اوپر خود لگائی ہوتی ہے، اپنے ایمان اور تقوی اللہ کے ڈر کی وجہ سے. لیکن کافر کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی لمٹ نہیں. قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، لیحزنک، البتہ غمگین کرتا ہے تجھ کو. حزن کس کا اپوزٹ ہے؟ خوشی کا. یعنی آپ خوش نہیں ہوتے، غمگین ہوتے ہیں. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے یہاں اس آیت میں. الذی، اس چیز سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں. کون؟ آپ کے دشمن. آپ کے دشمن آپ کے خلاف جو باتیں کہتے ہیں وہ آپ کو دکھ دیتی ہیں، غمگین کرتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور لوگ بات نہیں مانتے یا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑایا گیا، تو اس کا اثر لازماً انسان پہ پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو بے وجہ تنگ کرے اور آپ اس پہ خوش ہوں. غمگین ہوتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ آپ کو ساحر کاہن کہہ رہے تھے، وہ غم کس لیے تھا کہ یہ مانتے کیوں نہیں،
یعنی آپ کی باتوں کا جو انکار کرتے ہیں یہ لوگ، یا توحید اور رسالت کے خلاف جو باتیں کہتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، تو اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. اس سے پتہ چل گیا کہ غم کیا تھا آپ کا. غم کیا تھا؟ آپ کی باتوں کو جھٹلانا، توحید اور رسالت کو جھٹلانا، ایمان نہ لانا. فرمایا کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن ظالم لوگ یعنی یہ کافر لوگ، بِآیاتِ اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. آپ کو نہیں جھٹلا رہے کیونکہ آپ کو وہ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین. یہ سارے مکی دور میں آپ کو کہتے رہے، حتیٰ کہ آخری وقت تک آپ کے پاس امانتیں تھی لوگوں کی، تو آپ کو تو نہیں جھٹلاتے تھے نا. آپ کو کیا کہتے تھے؟ کہ آپ ایک سچے انسان ہیں، اچھے ہیومن بینگ ہیں. لیکن یہ جو بات آپ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے. تو وہ بات کس نے آپ کو دی تھی آگے پہنچانے کو؟ اللہ نے. تو وہ پھر آپ کی ذات کا انکار نہیں کر رہے تھے، آپ کی ذاتی سچائی کا انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ کس کا انکار کر رہے تھے؟ اللہ کی بات کا، رسالت کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں. اور یجحدون کا لفظ جو ہے جیم ہا دال سے معنی ہے انکار کرنا. اب کفر کا معنی بھی انکار کرنا ہے، جہد کا معنی بھی انکار کرنا ہے. تو یہ کون سا انکار اور کیسا انکار ہے؟ اس چیز کا انکار جس پر دل اقرار کر رہا ہو، دل مانتا ہو لیکن ضد میں آ کے انکار کرنا. جہد کیا ہے؟ اس چیز کا انکار جس کا دل اقرار کرتا ہو، یعنی دل جس کی سچائی کا قائل ہو، اس کو نہ ماننا. یہ کفر اور جہد میں فرق ہو جائے گا. تو بیسیکلی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کیا؟ کہ آپ ان پر غم نہ کھائیں. جیسے سورۃ المائدہ آیت 68 میں ہے نا، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور سورۃ فاطر آیت 8 میں آتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ اپنی جان مت گوائیں ان کے اوپر حسرتیں کر کر کے. یہ دراصل اللہ کی بات نہیں مان رہے. اچھا، اس آیت میں ایک بہترین زبردست تسلی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو کسی کو اچھی بات بتائیں اور لوگ جواب میں نہ مانے یا مذاق اڑائیں یا اس کو جھٹلا دیں. تو ایسے میں پھر انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ غم. کیا سوچ کے میں نے اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں بتائی، یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اگر لوگ اس کو نہیں مانتے تو ان کی مرضی. یہ سوچ ایک مثبت سوچ ہوگی، اور اس سوچ سے غم جاتا رہے گا. اور پھر ایک دوسرے کو بھی اسی سے تسلی دینی چاہیے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے آپ میں سے کسی کو کچھ بتایا اور وہ بہت باتیں سن کے آیا جواب میں، تو آ کے آپ سے شیئر کر رہا ہے کہ میں نے آج فلاں کو یہ اچھی بات بتائی تھی اور اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. تو آپ کے اوپر کیا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو کہیں اچھا آئندہ نہیں بتاؤ، یا یہ کہ چلو چھوڑو کوئی بات نہیں. تسلی کے الفاظ کیا ہیں؟ کن الفاظ میں دوسرے کو تسلی دینی چاہیے جس پر ایسی کیفیت گزرے؟ یعنی اگر کوئی بھی شخص دین کے معاملے میں جھٹلایا جائے، مذاق اڑایا جائے، تو اس کو تسلی انہی الفاظ میں دی جائے گی کہ دیکھو اگر کسی نے تمہاری بات نہیں مانی تو وہ کوئی تمہاری ذاتی بات تھوڑی تھی، اس نے تو دراصل اللہ کی بات نہیں مانی. تم معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، تم فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو. اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے کا حوصلہ بڑھے گا، بوجھ ہلکا ہو جائے گا. وہ کہے گا ہاں واقعی میں اس کو پرسنلی کیوں لے رہی ہوں، میں نے تو ایک ڈیوٹی پوری کی. اور یہ حقیقت ہے، آج بھی آپ اگر کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کریں تو آپ کو ایسی سچویشن سے واسطہ پڑے گا. obviously پیغمبر کا مقام اور ہے اور ان کی مخالفتیں اور طرح کی تھی، لیکن آج بھی جو بھی شخص کسی کو اللہ کی طرف بلائے گا وہی سنت دہرائی جائے گی، اسی طرح کی مخالفت ہوگی. ایسی مخالفتوں پر دل نہ چھوٹا کریں اور یہ سوچیں یہ تو اللہ کی بات تھی، میں نے بتا دی، اگر نہیں کسی نے مانی کوئی بات نہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، مزید تسلی. لا قد، 3 تاکیدیں ہو گئی. واو یہاں ایک طرح سے قسمیہ ہے، لا تاکید کا لام، قد تحقیق کا، وَلَقَدْ یعنی یقینی بات ہے.
کیا یقینی بات ہے، اتنی تحقیق، اتنی تاکید. کذبت، جھٹلائے گئے، رسولن، کئی رسول، بہت سے رسول اسی پروسیس سے گزرے، جھٹلائے گئے استکبار اور جہود کی وجہ سے. من قبل کا، آپ سے پہلے. کس سے پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. آپ کو پچھلے پیغمبروں کے حالات سنا کر تسلی دی جا رہی کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا. فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا. ایسے موقعوں پر جب وہ جھٹلائے گئے تو کیا طریقہ اختیار کیا انہوں نے؟ صبر کیا. کس پر؟ علی ما کذبوا، اوپر اس کے جو وہ جھٹلائے گئے. اپنے جھٹلائے جانے پر وہ صبر کرتے رہے. وَأُوذُوا، اور وہ دکھ دیے گئے، ستائے گئے، باتوں سے بھی اور ہاتھوں سے بھی. باتوں سے کون ستائے گئے تھے؟ مثلا موسیٰ علیہ السلام، کس قدر ان کی قوم ان کے ساتھ بحثیں کرتی تھی، تو وہ ستائے گئے. حتیٰ، یہاں تک کہ اتاہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد. یعنی ایک خاص وقت تک امتحان ہوا، پھر اللہ کی مدد آ گئی، پیغمبر بچا لیے گئے اور قوم تباہ کر دی گئی. جتنی بھی قوموں کے قصے قرآن پاک میں آتے ہیں آلموسٹ ان کا انجام یہی نظر آتا ہے. پیغمبر آتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، قوم انکار کرتی ہے، جھٹلاتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، تکلیفیں دیتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ عذاب میں تباہ کر دی جاتی ہے. تو اسی کو کہا گیا اتاہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. اور اللہ کی مدد یا تو جلدی آ جاتی ہے یا پھر دیر سے آتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے. فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر یہاں اللہ کے کلمات نہیں بدلے جا سکتے، یعنی اللہ اپنے بندوں کی مدد کس طرح کرتا ہے؟ کن کہہ کے. اور جب وہ کن کہہ دیتا ہے نا اور مدد آ جاتی ہے، پھر کوئی بھی اس کن کو پلٹا نہیں سکتا. اور اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کا جو وعدہ کر رکھا ہے، اس وعدے کو بھی وہ پورا کرے گا. وہ کہہ کے وعدہ خلافی نہیں کرتا. کوئی اور بھی نہیں بدل سکتا، وہ خود بھی نہیں بدلتا. یعنی جب اللہ کسی کی مدد کا فیصلہ کر لے تو کوئی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورۃ المجادلہ آیت 21 میں آتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. کتنی بڑی خوشخبری. اور ایک اور جگہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، یقیناً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی. ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. یقیناً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان حزب اللہ هم الغالبون. سورۃ صافات 171 سے 173 میں آتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کے بارے میں ہماری بات پہلے سے ہو چکی. انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہ البتہ وہ مدد کیے جانے والے ہیں. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکری غالب آنے والا ہے. تو اگر وقتی طور پر اہل ایمان کو دنیا میں کوئی نقصان ہو رہا ہو، کوئی خسارہ ہو رہا ہو، یا مدد آتی نہ محسوس ہو رہی ہو، تو وہ دل چھوٹا نہ کرے. مدد تو ضرور آئے گی. خود کے اندر سچائی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کتنے سچے اور کتنے مخلص ہیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے نا، سورۃ الحج آیت 40 میں آتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کرے گا. اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا. تو شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالص کرو، اپنی نیتیں درست کرو، اپنا عمل درست کرو. اللہ کی مدد کو دیر نہیں، اللہ دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہ اتنی زبردست بات ہے کہ اللہ کی بات کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ نے جو کہہ دیا وہ بالکل سچ کہہ دیا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آ چکی تیرے پاس خبریں رسولوں کی، یعنی پچھلے رسولوں کی خبریں آپ کو سنائی جا چکی. کیا خبریں پچھلے رسولوں کی؟ سورۃ الحج آیت 42 میں آتا ہے فَإِن يُكَذِّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں
فقد کذبت قبلہم، تو تحقیق جھٹلایا تھا ان سے پہلے کس نے؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح نے اور عاد نے اور سمود نے، سب نے جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو. لیکن سب کا انجام کیا ہوا؟ خود مٹے یا پیغمبروں کا نقصان ہوا؟ خود مٹے. یہ سب باتیں مکی زندگی میں آپ کی تسلی کے لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ آپ اپنے کام میں جمے رہیں. دیکھیے دین کے راستے میں جب بھی انسان نکلتا ہے مشکلات ضرور آتی ہیں، اور اس کا حل صرف صبر اور انتظار ہے اور اللہ کے وعدوں کا یقین. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ہے بڑی تجھ پر ان کی بے رخی. کن کی؟ قوم کی، کیونکہ آپ کے دل میں وہ حزن تھا نا، غم تھا. فرمایا کہ اگر تم بہت غمگین ہو اور ان کی بے رخی تم پہ بہت بھاری گزرتی ہے تو پھر کیا حل ہے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تبتغی، کہ تم تلاش کرو، نفقاً، ایک سرنگ. سرنگ کہاں ہوتی ہے؟ زمین میں یا آسمان میں؟ زمین میں. نفق ٹنل کو کہتے ہیں. فی الارض، زمین میں. او سلمن، یا ایک سیڑھی، لفٹ. فی السماء، آسمان میں. فتأتیہم بآیہ، پھر لاؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، نشانی. کیونکہ وہ بار بار تنگ کرتے تھے، ہم تمہیں مان جائیں گے، بس کوئی معجزہ دکھا دو ہمیں جس سے تمہاری نبوت کی تصدیق ہو جائے. فرمایا کہ اگر آپ کو ان کی باتیں نہیں اچھی لگتی تو پھر آپ خود کوئی کوشش کر لیں. یا تو زمین کے اندر نیچے جانے کے لیے کوئی ٹنل دیکھیں جہاں نیچے سے جا کے کوئی ایک چیز نکال لائیں اور ان کو دکھائیں کہ دیکھو میں رسول ہوں، میں کہاں سے لایا جہاں سے کوئی اور کچھ نہیں لا سکتا. یا پھر آپ کوئی ایسی سیڑھی بنائیں کہ جس سے آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی چیز خود اتار کے لائیں. لیکن ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صبر. مراد یہی ہے. اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی اس میں کتنا بڑا سبق ہے. جب بھی کسی معاملے میں تاخیر ہو تو کیا ضروری ہوتا ہے؟ صبر. اب اگر کوئی کہے میں نہیں صبر کر سکتا، بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھ سے نہیں صبر ہوتا. عام طور پہ بچے کہتے ہیں نا، اگر بچوں کو آپ کبھی کہیں کہ صبر کرو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم سے صبر نہیں ہوتا. تو آپ کیا کہتے ہیں پھر جب وہ کہتے ہیں ہم سے صبر نہیں ہوتا؟ ہاں پھر ٹھیک ہے، نکال لو، پھر ایسے ہی کر لو. تو یہ ہے کہ دین کے رستے میں اگر کوئی کہے کہ میں دین کا کام تو بہت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، کوئی شارٹ کٹ ہونا چاہیے. میں علم تو بہت سیکھنا چاہتی ہوں مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ ہونا چاہیے. تو کیا کہیں گے؟ کوئی شارٹ کٹ نہیں. کوئی ہے تو جاؤ ڈھونڈ لاؤ، زمین کے اندر سرنگ لگا کے یا آسمان پہ جا کے. دنیا میں تو نہیں ہے یہ چیز، یعنی یہ اللہ کا طریقہ نہیں، یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے. یہ کام اسی طرح ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا. کوئی کہے آج میں نے گندم بوئی ہے، کل تو اس میں سے کچھ نکل ہی آنا چاہیے تھی، کاٹ پہ کے کچھ نہیں نکلے گا. وہ یاد ہے نا آپ کو، ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کری، وہ پتہ نہیں کہانی سچ ہے یا نہیں. ایک مرغی تھی کسی کے پاس سونے کا انڈا دیتی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت دن لگیں گے اتنے سونے کے انڈے اکٹھے کرتے، ان کو ذبح کرو اور سارے اکٹھے ہی نکال لو. تو یاد رکھیے زندگی میں کچھ کاموں کے لیے آپ کو صبر کرنا ہی کرنا ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی کوئی نہیں. اور خاص طور پر نیکی کے کام، دین کا کام، علم کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں سب سے زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، البتہ جمع کر دیتا ان سب کو ہدایت پر. اللہ چاہتا ان سب کے دلوں کو پھیر کے ہدایت پر ان کو جمع دیتا. اللہ تعالیٰ ایک کلمہ کن کہتا، سب مسلمان ہو جاتے، آپ کو کوئی کام ہی نہ کرنا پڑتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ ہرگز نہ ہو نادانوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لا تکونن من الجاہلین. جہل کس کو کہتے ہیں؟ جہل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے جہل صفاحت، حماقت کی وجہ سے، حماقت والی جہالت. اور ایک ہوتی ہے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی علم کا نہ ہونا. جاہلین یہاں کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے طریقے کو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، لہٰذا بے صبری کرتے ہیں. تو آپ نے ان میں نہیں شامل ہونا. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے. کن لوگوں میں؟ جو جہالت برت رہے ہیں. کس وجہ سے؟ لا علمی کی وجہ سے. کس بات کی لا علمی؟ اللہ کے طریقوں سے یا اللہ کی سنت سے لا علمی. اللہ کی سنت یا فطرت کیا ہے اس دنیا میں کہ ہر کام کے لیے کیا چاہیے؟ صبر اور انتظار. کوئی اس طریقے کو نہیں بدل سکتا. جو بدلنا چاہے گا وہ منہ کی کھائے گا.
کوئی بھی انسان، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت 35 میں، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ باتیں کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ اور پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا نا زمین میں سرنگ لگاؤ یا آسمان میں سیڑھی، تو مراد یہ ہے کہ ہر طریقہ آزما کے دیکھو، ہوائی بھی اور زمینی بھی، کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی کے لیے اللہ کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی سنت ایسے معاملات میں کیا ہے؟ انسان دل بڑا کر کے کام جاری رکھے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ کیوں نہیں سنتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مردہ ہیں، اور جواب وہ دیتے ہیں جو زندہ ہوں۔ یعنی یہاں کفار کو مردہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مردہ کون ہوتا ہے؟ جس کا دل مردہ ہوتا ہے، جس کا جسم مردہ ہوتا ہے۔ تو ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دل مردہ ہو چکے ہیں۔ جب کسی کا دل مر جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہتا۔ تو یہاں دلوں کا مرنا کون سا مرنا ہے؟ بے حسی۔ کہتے ہیں نا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یعنی اسی لیے تو شعور نہیں ہے۔ فرمائے انما یستجیب الذین، بے شک جواب دیتے ہیں وہ لوگ، اور انما حسر کے لیے، یعنی نہیں جواب دیتے مگر وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں۔ اور سننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سننا اور دوسرا قبول کر لینا، جواب دینا۔ کہ جواب تو وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى، اور مردے، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ کہاں سے اٹھائے گا؟ قبروں سے اٹھائے گا۔ جو قبروں میں مر کے جا چکے ہیں وہ تو نہیں سن سکتے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص جتنا اچھا لسنر ہو، جتنا اچھا سننے والا ہو، اس کا جواب اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس کو آپ اپنے اوپر بھی لے سکتے ہیں۔ جب میں آپ سے کچھ سوال کرتی تو جس نے میرا سوال دھیان سے سنا ہو اس کا جواب بالکل صحیح ہوتا ہے، اور جس نے سوال ہی نہ سنا ہو وہ جواب کچھ اور دیتا ہے، کیونکہ اس نے سنا ہی نہیں کہ پیچھے بات کیا ہو رہی تھی، وہ غیر حاضر تھا۔ تو انما یستجیب الذین یسمعون، جواب وہ دیتے ہیں جو سنے۔ اب دیکھیں، آپ اگر کسی کو پکاریں اور آگے سے نہ بولے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کہ میرا خیال ہے میری آواز اس تک جا نہیں رہی، یہی سوچتے ہیں نا۔ اور اگر کوئی بچہ سامنے بیٹھا اور آپ بلا رہے ہیں اور وہ نہ سنے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ سنا نہیں تم نے؟ ہاں؟ تو مراد یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہے یا آپ کی بات قبول نہیں کر رہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ سنتے کیوں نہیں؟ کہ ان کے دل مردہ ہیں اور یہ خود مردہ ہیں۔ کفر جو ہے وہ موت ہے، اور یہ ابھی تو نہیں، قیامت کے دن جب اللہ ان کو اٹھائے گا نا پھر یہ خوب سنیں گے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، سورۃ یاسین میں آتا نا، ایک چنگھاڑ ہوگی، سب ہمارے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، سب حاضر ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بھاگے گا، وہاں سب سنیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا میں سن لیتے ہیں وہ آخرت کی مشکل سے بچ سکتے ہیں، اور جو یہاں نہ سنیں ان کو وہاں تو سننا ہی پڑے گا، اور وہاں جا کے وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج بھڑکتی آگ میں شامل نہ ہوتے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ مکذبون، جھٹلانے والے، متکبرین، لولا، کیوں نہیں، نزلا، اتاری گئی، آیت من ربی، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اتری؟ آیت سے مراد یہاں معجزہ، کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا جس سے اس کی رسالت کی تصدیق ہوتی؟ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قادر، قادر ہے، کس بات پر؟ علی، اس بات پر، ان ینزل آیہ، کہ وہ نازل کرے کوئی نشانی، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ نشانی اتار سکتا ہے، صرف کن کہنے کی ضرورت ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ کس بات کا علم نہیں رکھتے؟ اللہ کی حکمت کا، کہ اللہ ان کے مطالبے کو پورا کیوں نہیں کر رہا۔
تو کیا وجہ تھی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نشانی اتارتے تھے ان کے مطالبے؟ کیونکہ اگر نشانی آ جاتی تو پھر ان کی مہلت ختم ہو جاتی. پچھلی جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں تو ان پر حجت تمام ہو گئی تھی، تو انہیں پھر جینے کا موقع نہ دیا گیا. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روکا ہم کو کہ ہم بھیجیں نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، کہ پہلوں کی مثال ہمارے سامنے تھی، پہلوں نے اس کو جھٹلا دیا تھا. نشانیاں بھیجنے کا آج تک کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نشانی دیکھ کے بھی کیا کہنے لگے کہ تو جادوگر ہے، ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا، ہماری نظر بند کر دی گئی. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، سمود کو ہم نے اونٹنی جیسی کھلی کھلی نشانی جو صاف نظر آتی تھی وہ دی، روشن نشانی دی، لیکن فظلموا بها، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. کیا ظلم کیا تھا؟ انہوں نے پاؤں کاٹ دیے تھے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم نشانیاں بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے، لیکن جن کا دل سخت ہو وہ نہیں ڈرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مطالبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو کتاب ان پہ نازل کی گئی کیا یہ نشانی نہیں ہے جسے یہ پڑھ رہے ہیں؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، سورۃ العنکبوت آیت 51 میں آتا ہے کہ یہ اور کس نشانی کا مطالبہ کرتے؟ یہ جو کتاب اتر رہی ہے کیا یہ کم نشانی ہے؟ یہ بھی تو بہت بڑی نشانی، کیونکہ وہ اس کی مثال کوئی چیز نہیں لا پا رہے تھے. وما من دابۃ، اور نہیں کوئی جاندار. دابہ کا لفظ ہے نا دبیب سے نکلا، دبیب کہتا ہے رینگنے کو، سب سے سلو موشن یعنی حرکت. تو وہ سب جانور جو حرکت کریں خواہ وہ کتنی تھوڑی کیوں نہ کرے یا کتنی بھی سست کیوں نہ کرے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. تو کوئی بھی جاندار ایسا نہیں فی الارض، زمین میں، جو زمین کے اندر ہو یا زمین کے اوپر رہتا ہو. ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ. طائر کس کو کہتے ہیں؟ اڑنے والے کو، فاعل کے وزن پر ہے. یطیرو، جو اڑتا ہو، بجناحیہ، اپنے دونوں پروں کے ساتھ. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پرندہ تو اڑتا ہی پروں کے ساتھ ہے، پھر پروں کا ذکر کیوں؟ یہ ایسے جیسے وہ دیکھے اپنی آنکھوں کے ساتھ. یہ ہم کیوں کہتے ہیں آنکھ کھول کے دیکھو، کان کھول کے سنو. بھئی سنتے کان سے، کان مزید کس طرح کہاں سے کھولیں گے؟ متوجہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. فرمایا جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے، یعنی یقین کرو کہ وہ واقعی ایسا ہے. الا، مگر، امم، جماعتیں ہیں. کون ہے جماعتیں؟ کس کی بات ہو رہی؟ جانوروں کی اور پرندوں کی، سب کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وما من دابۃ، نہیں کوئی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہو، مگر کیا ہے؟ امم، یہ سارے جانور کیا ہیں؟ کمیونٹیز ہیں. امم یہاں مراد ہے کمیونٹی. یہ کمیونٹیز ہیں، جماعتیں ہیں. کیسے؟ امثالکم، تمہاری مثال جیسی، یعنی جیسے تم ہو. تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ اور کس کو کیا؟ جانور جو زمین پہ چلتے ہیں اور پرندے جو آسمان میں اڑتے ہیں. اور یہ کس شکل میں ہے؟ جماعتوں کی شکل میں. ٹیم ورک ہے ان کے بیچ میں، کٹھے رہتے ہیں. ہاتھیوں کو آپ دیکھیے، کبوں کو دیکھیے، چیونٹیوں کو دیکھیے، شہد کی مکھی کو دیکھیے. انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں. یہ سب کس طرح رہتے ہیں؟ یعنی ان کا بھی زمین پر حق ہے. زمین صرف تمہارے لیے نہیں، زمین ان کے لیے بھی. ما فرطنا، نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتاب، کتاب میں، اور کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے. من شیء، کسی چیز کی، یعنی سارا ریکارڈ موجود ہے. دنیا میں کتنے پرندے آئے، کتنے مر گئے، کتنے اور آئیں گے، یہ سب ایک ایک پرندے کا نام لکھا ہوا. نام سے مراد اس کی تعداد. اسی طرح چونٹیاں، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زمین پہ اتنی چونٹیاں. نو ون نوز، لیکن خالق کو پتا ہے کہ زمین پر کتنی چونٹیاں ہیں. ہم نے کتاب میں کچھ بھی کمی نہیں کی، یعنی ایک بھی لکھنے سے نہیں چھوڑا، سب لکھا ہوا ہے. کتاب کس لیے ہوتی ہے؟ لکھنے کے لیے. سب ریکارڈ تیار ہے، محفوظ ہے، سب کچھ گنا ہوا ہے اللہ نے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. کون؟ سب جانور اور پرندے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو بھی اٹھایا جائے. کیا حال ہوگا؟ یعنی ان گنت مخلوق ہے نا. کہتے ہیں یہ تو بہت پرانی رپورٹ ہے، اب مجھے نہیں معلوم اس کے بعد بھی کچھ دریافت ہوئے نہیں. 10 لاکھ یعنی 1 ملین سپیشیز کا پتہ لگایا گیا کہ کیا کیا زمین پہ بستا ہے.
اور پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جیسے جانوروں کے گروپس ہوتے ہیں نا، کوئی میملز ہیں، کچھ دوسرے ہیں، پھر اس کے بعد پرندوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور پھر ان قسموں میں مثلا طوطا لفظ جو ہے کتنی قسموں پہ بولتے ہیں نا، کون کون سا طوطا، کتنے قسمیں ہیں طوطے کی، چڑیا کی قسمیں ہیں، چیونٹیوں کی قسمیں ہیں، ہے نا. تو یہ ہے، یہ امت ہے. جیسے انسانوں کی قسمیں ہیں نا، لیکن سب پر کیا اطلاق ہوتا ہے؟ انسان کا. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سارے جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ان کا آپس میں حساب کتاب ہوگا. جس نے دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا اس کو بدلہ چکایا جائے گا. پھر سب کو مٹی کر دیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حساب بھی کوئی نہیں ہونا اور ہم ایسے ہی بس چھوٹے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں تو پرندوں کا بھی حساب کتاب ہے. حدیث میں آتا ہے، ابن جریر نے روایت کی ہے اور بہقی کی روایت بھی ہے، قیامت کے روز تمام جانور اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کیونکہ یہ صاف آ رہا ہے نا قرآن میں، ثم الی ربہم یحشرون، حشر ہوگا ان کا بھی، ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر سینگ والے جانور نے بغیر سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا. اور جب ان کے آپس کے حقوق اور ظلم کے بدلے اور انتقام ہو چکیں گے تو حکم ہوگا کہ سب مٹی ہو جاؤ. اس وقت سب مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے. اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. اب آپ دیکھیے کہ جانوروں میں شعور کا لیول کیا ہے، بہت کم ہے. اس کے باوجود بھی ظلم کا حساب ہوگا. تو جو لوگ انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کا حق نہیں دیتے تو وہ کہاں سے چھوٹ جائیں گے، کہاں بھاگ جائیں گے وہ. لیکن سب سے مشکل ترین چیز اس بات کا یقین ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سامنے آنا ہے، اس کا بدلہ ہونا ہے. یہ یقین نہیں آتا ہمیں. اصل میں بچپن سے عقیدہ اتنا خراب کیا گیا نا، اتنا خراب کیا گیا ہے کہ آخرت کے معاملے کو بہت آسان کر دیا گیا کہ بس تم چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اس لیے فکر کی کیا بات ہے، بس پار لگ جاؤ، وہ چھڑا لے گا، اس کا پلو پکڑ لینا، وہ بچا لے گا. اور حساب کا خوف ہی نہیں ہے. تو جب حساب کا خوف نہیں ہے تو بھلا حساب کریں کیوں پھر ہم؟ اگر آپ کسی سے موت کی، حساب کتاب کی، قبر کی بات کریں تو وہ کہیں گے یہ کیا منحوس باتیں کرتے ہو، مرنے کی باتیں مت کیا کرو. حالانکہ وہ بہت بڑا فیکٹ ہے، خدا نہ خواستہ مرنا، جو کہ مرنا ہی ہے. قرآن پاک سورۃ الشورى کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی آیات میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، وما بث فیہما من دابہ، اور جو بھی اس نے پھیلائے جانوروں میں سے، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. ابھی تو کیا کیے، صرف پھیلا دیے. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، ان کو سب کو جمع کرنے، اکٹھا کرنے پر، اِذَا يَشَاءُ، جب وہ چاہے گا، قدیر، پوری قدرت رکھتا ہے. اب آپ اگر چاہیں کہ دنیا بھر کی چڑیاں جمع کریں، ہاتھ آئیں گے آپ کے؟ مچھر پکڑیں سارے اکٹھے؟ نہیں. سب بلیاں پکڑ لیں، کوئی بھی جانور، ہرن سارے ہی پکڑ لیں صرف. کوئی ملک کی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سارے ملک کے ہرنوں کو پکڑیں گے؟ ہاتھ کہاں سے آئیں گے اتنے؟ کتنی بڑی ایفرٹ چاہیے. اس وقت کوئی بڑی سے بڑی گورنمنٹ جس کے پاس بے شمار فنڈز ہو ان کاموں کو کرانے کے لیے، اگر وہ اناؤنس کرے کہ آج سے ہم زمین کی سب چیونٹیاں اکٹھی کریں گے، سب سانپوں کو ہم اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کر پائیں گے؟ سب چوہے پکڑنے لگے ہم تو بہت فساد کر دیا انہوں نے، جمع کر سکتے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جب وہ چاہے سب کو اکٹھا کر لے گا. اور پھر ثم الی ربہم یحشرون، ان کا بھی حشر ہوگا، ان کا بھی حساب ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سم و بکم، وہ اصل میں کون ہے؟ بہرے اور گنگے ہیں. بہرے کیوں ہیں؟ کیونکہ حق نہیں سنتے. گنگے کیوں ہیں؟ حق نہیں بولتے. فی الظلمات، اندھیروں میں ہے. یہاں ظلمات سے مراد کیا؟ جہالت، لا علمی، یا ایک امیجنری ورلڈ جو انہوں نے بنا رکھی ہے اپنی. من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے بھٹکا دے. ومن یشاء، اور جس کو چاہے یجعلہ علی صراط مستقیم، اسے سیدھے رستے پر لے آئے. صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اسلام کا راستہ. اسے کیوں مستقیم کہا گیا؟ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی انحراف نہیں. تو بات یہ ہے
کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں بیسیکلی وہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اندھیروں میں ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ جو آنکھ نہ کھولے، جو کان نہ کھولے، اس کو پھر رستہ نہیں ملتا. ہدایت کیا ہے؟ رستہ دکھانا. وہ رستہ نہیں دیکھ سکتے، اور جسے چاہے اللہ وہ سیدھے رستے پہ لے جائے. پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ہمارا کوئی قصور نہیں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ بھٹکے تو اللہ نے بھی ان کے دل بھٹکا دیے. تو اصل ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ انسان خود حق کا متلاشی ہو. آج کے سبق میں بہت سی جھوٹ پر باتیں ہوئی. میں ایک دو حدیثیں جھوٹ پر سنانا چاہتی ہوں تاکہ ہم سب شعوری کوشش کریں. آپ نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے، اور جھوٹ اور فجور دونوں جہنم میں جائیں گے. آپ سے پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے گا؟ فرمایا وہ عمل جھوٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے، اور بدی انسان کو جہنم کی طرف، وہ وسیلہ بن جاتا ہے اس طرف لے جانے کا. شب معراج میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں باچیں چیری جا رہی تھی، پھر صحیح ہو جاتی، پھر چیرتی جاتی، پھر صحیح ہو جاتی. کبھی تھوڑا سا بھی کٹ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس طرح یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جھوٹ بولنے والا ہے. آپ نے فرمایا آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے، 100% نہ چھوڑ دے، جب تک یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے. مسند احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا مسلمان کی طبیعت میں اور خصلتیں تو ہو سکتی، خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے. جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے. جھوٹ میں کوئی برکت نہیں. وقتی طور پر انسان کو کیا لگتا ہے کہ شاید نقصان ہوگا، لیکن سچ ہی دراصل فائدہ دینے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.